آج مسئلہ بدعقیدتیوں کا ہے. آج کئی قومیں، کئی لوگوں کو غالیت کی طرف، کچھ لوگ نصیریت کی طرف، کچھ لوگ شرک کی طرف لے کر جا رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں دعا کیا کرو اللہم اصلح لدینی. یہ ممبر ہے جو تمہارے عقیدوں کی اصلاح کرے گا، یہ ممبر ہے جو تمہارے فکر کی اصلاح کرے گا. چھوٹی چھوٹی عمر کے ذاکر پنجاب میں آ جاتے ہیں ممبروں پہ، کبھی کوئی حضرت جبرائیل کی توہین کر رہا ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں علی الاعلان لعنت بھیجی ہے کہ جبرائیل کے دشمن پہ لعنت، اے محمد تیرے دشمن پہ لعنت. یہ اللہ کا واحد ملک ہے جس کا نام لے کے خدا کہے. لیکن آج ممبر پہ آ کے ہم سمجھتے ہیں کہ امیر المؤمنین کی فضیلت یہ ہے اگلے بندے کو گھٹایا جائے. بھئی فضائل امیر المؤمنین، کلام امیر المؤمنین میں سب سے بڑا معجزہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا انسان سازی ہے کہ یہ علی ہیں جو سلمان بناتے ہیں، یہ علی ہیں جو ابو ذر بناتے ہیں، یہ حسین ہیں جو حبیب ابن مظاہر بناتے ہیں، یہ حسین ہیں جو ہور بناتے ہیں، یہ جعفر صادق ہیں جو جعفر ابن حیان بناتے ہیں، یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو ابو حمزہ سمالی جیسی شخصیات کو کائنات. یہ کم معجزہ ہے کہ اس مکتب نے خمینی دیا، یہ کم معجزہ ہے کہ اس مکتب نے حسینی دیا، یہ کم معجزہ ہے کہ اس مکتب نے سید علی خامنئی دیا. یہ اس مکتب کا کم، یہ معجزہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ ایسے ایسے بڑی بڑی شخصیات انہوں نے دنیا. انسان سازی انبیاء کا کام تھا، بلڈنگ سازی نہیں. انسان بنانا، ایسے انسان بنانا کہ ایک انسان پورے معاشرے کو اصلاح کی طرف لے جائے، ریولیوشن کو قائم کر دے. ایک زکزکی 12 ملین لوگوں کو شیعہ بنا دے. یہ اصلاح معاشرہ، یہ اہل بیت کا کمال تھا، یہ معجزہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. لیکن کیونکہ ہم ایک محدود چٹکلے بازی میں پڑ جائیں اور لوگوں کے عقیدوں کو خراب کر دیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ لڑ پڑتے ہیں. ابھی بتا رہے مولانا صرف اس لفظ پہ کہ مولا علی کی 13 رجب کو ولادت. اب اسی بحث ولادت ہے، آمد ہے، ظہور ہے. اب کوئی ولادت کہے تو ظہور والے کہتے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں. لفظوں میں پڑھ کے اب دکھایا ہی جائے کہ بھائی ہم کیوں کہ اہل بیت کا ادب کرتے ہیں. اگر آپ نے ولادت بولا تو بے ادبی ہے. ہمیشہ میں نے فکر کس چیز سے لینی ہے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے. پہلی بات، آپ جو لفظ استعمال کرتے ہو وہ روایت میں ہے، وہ قرآن میں ہے. حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یوم ولدتو، جس دن میں پیدا ہوا. امیر المؤمنین کی روایات میں لفظ ولادت ہے، اس میں کون سی توہین ہے؟ ہاں اہل بیت یہ فرماتے ہیں ہماری ولادت تمہاری طرح نہیں ہے. فرمایا کہ کبھی بھی ہماری کیفیت ولادت میں گفتگو نہ کیا کرو. سختی سے اہل بیت علیہ السلام نے منع کیا. کئی ایسی چیزیں ہیں جس سے تمہارا لینا دینا نہیں ہے. تمہارا لینا دینا اس سے کہ امیر المؤمنین نے تجھے کیا دیا. اس بحث میں پڑھو گے کہیں نہیں پہنچو گے. نہ دین کا مسئلہ ہے نہ ایمان کا مسئلہ ہے. ایسی فضول بحثیں جس میں انسان کا دین، عقیدہ، ایمان کیا ہو جائے، تباہ ہو جائے. لوگ رسول خدا کے پاس آتے تھے، یا رسول اللہ حضرت موسیٰ کی مثلا نانی کا نام کیا تھا؟ بھائی اس کا نام جان کے آپ کے دین میں اضافہ ہونا ہے. حضرت موسیٰ نے جو اژدہا بنایا تھا جس لکڑی سے، اور جو اژدہا بنا تھا وہ نر تھا یا مادہ تھا؟ بھائی اس سے آپ کے دین کا، ایمان کا کوئی لینا دینا ہے کہ نہیں ہے؟ اصل جس چیز سے تمہاری آخرت بنے گی وہ عمل ہے. یہ دیکھو کہ اہل بیت نے کیا کہا، اہل بیت نے کیا کیا، اہل بیت کس راستے پہ چلے، سلمان کیسے سلمان بنا، ابو ذر کیسے ابو ذر بنا. یہ تمہارا لینا ہے کیونکہ ہم معصومین کی دعاؤں سے دور ہیں. آج ایک شیعہ جوان جتنی شاعری سنتا ہے اتنا امام زین العابدین کا صحیفہ سجادیہ نہیں پڑھتا. آج جتنا ہم خود تخلیقی ورڈز خطیبوں کے سنتے ہیں، ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں جتنی سنتے ہیں، اتنا ہم کلام معصوم کو نہیں پڑھتے. پورا سال کتنی بار تم نہج البلاغہ پڑھتے ہو؟ کتنی مرتبہ خطبات امام حسین کو پڑھا ہے؟ کتنی مرتبہ کلام اہل بیت کو پڑھا ہے؟ کتنے امام چھٹے امام کی زندگی کو آپ نے پڑھا ہے؟ جب کلام معصوم میں پڑھو گے تو مشرب معصوم کو سمجھو گے. کلام معصوم کا مطلب ہے معصوم کی صحبت میں رہنا. تو فرمایا دعا کر، دعا ہی تمہاری زندگی کو بنا. یہ دعا ہے، خدا سے مانگو گے تو خدا عطا کرے گا. یہ رات دعا کی رات ہے. اللہم اصلح لی دینی، اے خدا میرے دین کی اصلاح فرما. پھر فرما واصلح لی فی دنیا، صرف دین کی نہیں، اے خدا صحیح العقیدہ بنا، میرے دین کو صحیح فرما. دوسری چیز فرمایا واصلح لی دنیائی، اے خدا میری دنیا کو بنا. کیوں بنا؟ کیونکہ التی فیہا معاشی، کیونکہ دنیا میں میرے رزق کی وابستگی ہے. بارہا کا جس جوان کی نوکری اچھی نہیں، بزنس اچھا نہیں، کمائی اچھی نہیں، یہ محتاج رہے گا. یہ ریلیشن ہے، پھر اس کا دین بھی صحیح نہیں رہے گا. یہ صبح سے شام تک اگر رزق اور روٹی کے لیے پریشان ہے، اس کا
دین بھی خراب ہو جائے گا. فرمایا اے خدا میری دنیا بھی صحیح فرما, کیونکہ میری دنیا سے کس کا تعلق ہے؟ میرے معاش کا تعلق ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یہ کمال قرآن ہے. جتنی مرتبہ قرآن میں لفظ آخرت اتنی مرتبہ لفظ دنیا آیا. مطلب تم نے ایکول ہو کے چلانا ہے. مومن کی دنیا بھی اچھی ہونی چاہیے, مومن کی آخرت بھی اچھی ہونی چاہیے. یہ الگ ٹاپک ہے. نظام دجال کیا ہے؟ وہ صرف کہتا ہے دنیا بنا. نظام امام زمانہ کیا ہے؟ دنیا بھی بنا آخرت بھی بنا. نظام دجال میں جب فیصلے کیے جاتے ہیں ایک آنکھ کے فیصلے ہوتے ہیں, صرف مد نظر دنیا ہوتی ہے. 2 میم جوان یاد کر لیں, میں نے کئی مجالس میں کہا, ایک میم معاد, ایک میم معاش. آگے جملہ آتا ہے وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي, اے خدا میری دنیا کو بنا, کیونکہ دنیا سے میرا معاش جڑا ہوا ہے, میرا مال جڑا ہوا ہے, میری اکنامک کو اقتصاد جڑا ہوا ہے. پھر فرمایا وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي, میری آخرت کو بنا. الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي, آخرت بنا کیونکہ آخرت سے میرا معاد جڑا ہے. اگر دنیا بن گئی لیکن قیامت بگڑ گئی, اس دنیا کا فائدہ کیا؟ اگر دنیا بنی لیکن میرا معاد نہ بنا. 2 میم, میم معاد, میم معاش, یہ 2 میم یاد رکھیں. معاد کا مطلب اکنامک, معاد کا مطلب قیامت, معاش کا مطلب اکنامک اقتصاد پیسہ. مولا فرماتے دونوں کو بنا. نظام دجال کون سا نظام ہے؟ ایک آنکھ والا نظام. کون سی آنکھ؟ پیسے کی آنکھ, معاش کی آنکھ. دوستی کرے گا پیسے کی بنیاد پہ, ملکوں سے تعلقات پیسے کی بنیاد پہ. امریکہ اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے پیسے کی بنیاد پہ. مسلمان کو مسلمان سے لڑایا جا رہا ہے کیونکہ اسلحے کی فیکٹریاں ہیں, یہ بیچی جائیں گی, ان کی اکنامک مضبوط ہوگی, ان کا مال آ جائے گا. فلم انڈسٹری پیسہ, دوستیاں پیسہ, تعلقات پیسہ, ایم پی ایم این اے, سیٹیں ویٹیں, سب چیز کیا ہے؟ پیسہ ہے. اب ان کے معاشرے اتنے کنٹرولڈ معاشرے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہاں لوگوں کو کنٹرول آخرت کی بنیاد پہ نہیں کیا جاتا, مال کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے. یہی پاکستانی بچہ جب پاکستان میں کراچی کے روڈ پہ گاڑی چلاتا ہے یہ سگنل توڑتا ہے, اور یہی بچہ جب یو کے جاتا ہے, یورپ جاتا ہے, آسٹریلیا جاتا ہے, سگنل کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے. بھائی تمہیں کس نے روکا؟ کس نے تجھے آرڈر دیا؟ وہاں تم مہذب نہیں تھے, یہاں تم مہذب کیسے بنا؟ وہاں کچرا تم روڈ پہ پھینک رہے تھے, یہاں تم ایک چھوٹا سا کچرا بھی روڈ پہ نہیں پھینکتے. یہ کون ہے جو اس کے وجود کو کنٹرول کر رہا ہے؟ یہ کون سی آنکھ ہے جس سے یہ خوف زدہ ہے؟ کیا یہ اللہ کی آنکھ ہے یا یہ دجال کی آنکھ ہے؟ دجال کی آنکھ پیسے کی آنکھ ہے. کس آنکھ سے ڈرتا ہے؟ اس کیمرے کی آنکھ سے ڈرتا ہے جو سگنل پر بھی لگی ہے, جو روڈ پر بھی لگی ہے.